السلام علیکم دوستو، جو دوست حضرات پی پی ایس سی کے ذریعے جاب حاصل کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے پنجاب پولیس کے ڈپارٹمنٹ CTD ڈپارٹمنٹ میں کارپورل کی 467 ویکنسیز اناؤنس کر دی ہیں۔ اس کا اشتہار آج 21/6 کو ویب سائٹ پر جاری ہو چکا ہے۔ تو یہ ہماری ایک مختصر سی ویڈیو ہوگی جس میں صرف ہم اس اشتہار کا جائزہ لیں گے، اس کی تشریح کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ یہ جابز کیا ہیں، ان کا پے پیکج کیا ہے، ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے، عمر کیا ہونی چاہیے، کہاں کہاں آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے، سلیبس کیا ہوگا، ادر کنڈیشن کیا ہوں گی۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ویکنسیز کی تعداد 467 ہے۔ اس میں 23 ویکنسیز ریزروڈ رکھی گئی ہیں مائنورٹی کوٹاز کے لیے۔ کارپورل کا جو بیسک پے سکیل ہوگا وہ 11 ہوگا، 11 پے سکیل 11 کی تنخواہ کے ساتھ ساتھ 54,500 روپے مزید پر منتھ ملیں گے۔ اگلا پورشن ہے کوالیفیکیشن کا اور ایکسپیرینس کا۔ کوالیفیکیشن بیچلر ڈگری رکھی گئی ہے۔ فزیکل سٹینڈرڈ رکھا گیا میل کے لیے 5 فٹ 7 انچ اور چیسٹ رکھی گئی ہے 33,034.5۔ فیمیل کے لیے 5.2 انچ قد ہے۔ ایج لیمٹ میل اور فیمیل دونوں کے لیے 18 سے 25 سال رکھی گئی ہے۔ اگلا پورشن ہے جینڈر، ڈومیسائل اور پلیس آف پوسٹنگ ہے۔ جینڈر میل اور فیمیل اپلائی کر سکتے ہیں۔ ڈومیسائل آل پنجاب بیسس کا ریکوائرڈ ہوگا اور پلیس آف پوسٹنگ اینی ویئر ان پنجاب، پنجاب میں کسی جگہ بھی CTD کے آفس میں پوسٹنگ ہو سکتی ہے۔ سلیبس کی بات کریں تو جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا وہ اس سلیبس کے مطابق ہوگا۔ 100 MCQs ہوں گے، 90 منٹوں میں کرنے ہوں گے۔ سلیبس کا جو پورشن اے ہے اس میں جنرل نالج، پاکستان اسٹڈیز، کرنٹ افیئرس، جیوگرافی یہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کویسچن ریلیٹڈ ٹو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اینڈ اٹس فنکشن، یعنی کہ CTD اور اس کے فنکشن کے متعلق سوالات ہوں گے، نیکٹا کے متعلق ہوں گے، فیٹف کے ہوں گے، ٹیررزم کے ہوں گے، نیشنل ایکشن پلان کے متعلق ہوں گے اینڈ بیسک آف اینٹی ٹیررزم لاز ان پاکستان کے متعلق ہوں گے۔ پورشن بی جو ہے سلیبس کا وہ ہے انگلش لینگویج کمپریہینشن انکلوڈنگ سینونیمز، اینٹونیمز، سینٹینس کریکشن اور ان کی کمپلیشن اور EDMs وغیرہ ہوں گے۔ پورشن سی میں ہوگا یوزیج آف بیسک سافٹ ویئر لائک MS آفس، الیکٹرانک ریکارڈ کیپنگ، انٹرنیٹ، ای میل ایٹسٹرا۔ MS آفس میں ذرا نوٹ کر لیں، MS آفس میں جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں MS ورڈ، پاور پوائنٹ، ایکسل، ایکسیس وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کو آپ دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد نوٹ دیا گیا، نوٹ میں ہے ایپلیکینٹ میں انٹر الائی وزٹ ویب سائٹ آف پنجاب پولیس کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اینڈ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نیکٹا اور پنجاب پولیس کے ڈپارٹمنٹ CTD کی ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہ انسٹرکشن ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جس میں آل فزیکل میجرمنٹ ہونی چاہیے کلوزنگ ڈیٹ سے تک یا اس سے پہلے جاری کروا سکتے ہیں۔ اس میں سٹیمپ ہونی چاہیے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی، کسی بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی، سروسز ہاسپٹل لاہور کی یا پولیس لائن ہاسپٹل لاہور کی۔ اس کے بعد ہے میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ ہے وہ ودن 3 منتھس ایشو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے کہ جو میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ ہے وہ 3 مہینے کے اندر اندر کا ہونا چاہیے، آخری تاریخ سے 3 مہینے پہلے تک کا ہونا چاہیے، یعنی کہ 3 مہینے کے درمیان اس سے پرانا میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں قابل قبول ہوگا۔ اس کے بعد ہے کسی بھی قسم کی جو ٹیمپرنگ ہوگی، کٹنگ ہوگی، اوور رائٹنگ ہوگی وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے وہ اس میں
لازمی طور پہ آپ کی ہائٹ، ویژن، چیسٹ، پکچر، سگنیچر، سٹیمپ آف ایم ایس وغیرہ وغیرہ سارا کچھ شامل ہونا چاہیے، ادروائز وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ کسی بھی تحصیل ہیڈ کوارٹر کا جو ہاسپٹل ہوگا اس سے جاری شدہ میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اینڈ پہ جو ہے جی وہ ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ ایشوڈ آن او پی ڈی سلپ از ناٹ ایکسیپٹڈ، یعنی کہ جو ہاسپٹل کی طرف سے جو او پی ڈی سلپ ہوتی ہے اس پہ جو آپ کا میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو پی پی ایس سی کا جو ایک پیٹرن ہے اس کو لے کر جانا چاہیے، یا آپ پی پی ایس سی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کا پرنٹ نکلوائیں اور وہ سال لے کے جائیں، اس پہ اپنا میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ ایشو کروائیں۔ یہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ۔ آپ نے ڈاؤن لوڈ پہ جانا ہے، یہاں پہ آپ نے فزیکل میجرمنٹ سرٹیفکیٹ پہ جانا ہے، ڈاؤن لوڈ، اور یہ جو فارم ہوگا یہ آپ نے اس کا پرنٹ نکلوا لینا ہے، یہ سال لے کے جانا ہے، اپنی تصویر وغیرہ سال لے کے جائیے گا تاکہ وہ وہیں پہ اٹیسٹ کر کے جو اس کے مطابق ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر کے آپ کو ایشو کریں، ادروائز قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جی کچھ امپورٹنٹ نوٹس ہیں۔ نو ایج ریلیکسیشن ہوگی، اس کیس میں آپ کو ریلیکسیشن نہیں ہوگی، ایجوکیشن کی ریلیکسیشن بھی نہیں ہوگی، فزیکل سٹینڈرڈ کی بھی نہیں ہوگی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا جو گورنمنٹ امپلائی ہیں وہ کسی ادارے میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے پہلے والے ادارے سے این او سی لے کر وہ اپلائی کرتے تھے تو ان کو ایج ریلیکسیشن مل جاتی تھی، یعنی کہ اگر وہ 25 سال ہے تو 25 سال سے زیادہ کی عمر کے ہیں تو وہ پھر بھی ان کو بھرتی کر لیا جاتا تھا اگر وہ ریکوائرمنٹ پوری کرتے تھے۔ لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ جو ایج لمٹ دے دیتے ہیں وہ وہیں تک رہتی ہے، اس سے زیادہ کے جو لوگ ہیں چاہے وہ گورنمنٹ ملازم ہو، اگر تو وہ 25 سال سے کم ہیں تو وہ اپلائی کریں، اگر وہ اس سے زیادہ ہو گئے تو وہ اپلائی ہی نہ کریں، کیونکہ ان کو ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ یہ جو ایک رول ہے پنجاب سول سرونٹ ریکروٹمنٹ ریلیکسیشن ان اپر ایج لمٹ رولز 1976، یہ اس پہ اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ کچھ اور انسٹرکشن ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا، اس کی آخری ڈیٹ ہے جی 12 جولائی 2024، اس سے پہلے آپ کو آن لائن اپلائی کرنا پڑے گا۔ ایک اہم بات جو رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ جی اس کی تنخواہ BS 11 اور پلس 57,000 یہ ملا کر تقریباً کوئی 1 لاکھ سے زیادہ ہو جائے گی۔ آج کے لیے ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں جس میں ہم آپ کو CTD کے فنکشن کے بارے میں بتائیں گے۔